الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آج محرم الحرام کی آخری جمعرات کا ایک بہت ہی خاص عمل۔ اللہ پاک آپ کی زندگی کو، آپ کی تقدیر کو، آپ کی قسمت کو بدل دے گا۔ آپ نے آج کے دن یہ عمل کرنا ہے اور ساتھ میں جمعرات کا دن ہے تو جمعرات کے دن درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جس نے صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اس کے علاوہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، یعنی اچھی نیت جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو جب بھی آپ درود پاک پڑھنے لگیں تو یہ نیت کیا کریں کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا تحفہ پیش کریں گے تو اس نیت کے بدلے بھی آپ کو ڈھیروں نیکیاں حاصل ہوں گی۔ تو نرمی سے، پیار سے، حکمت عملی کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا بہت بڑی سعادت ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیار الامتی من دعا الی اللہ تعالی وحبب عبادہ الیہ، میری امت میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اللہ پاک کی طرف بلائے اور اللہ پاک کے بندوں کے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا کر دے۔ اس حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے بہترین انسان کی نشاندہی فرمائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز میں امت کا بہترین انسان وہ ہے جس میں 2 صفات ہوں۔ پہلی، وہ اللہ پاک کی طرف یعنی اللہ پاک کے دین کی طرف، درست اسلامی عقائد کی طرف بلائے، نمازوں کی دعوت، روزوں کی دعوت، تلاوت قرآن کی دعوت، حسن اخلاق کی دعوت، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی دعوت دے، غرض جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کی طرف بلانا، یہ اللہ پاک ہی کی طرف بلانا کہلائے گا کہ ہر نیکی اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس میں دوسرا وصف یہ ہو کہ وہ اللہ پاک کی مخلوق کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت پیدا کر دے اور اس کے علاوہ دلوں میں فکر آخرت پیدا کرے۔ نفس امارہ جو محبت الہی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، خوف خدا کے ذریعے اس کا توڑ کر دے۔ تو جیسے روحانی وظائف چینل آپ کے لیے وظائف لے کر حاضر ہوتا ہے، تو اگر آپ کو ان وظائف سے فائدہ حاصل ہوتا ہے یا اگر فائدہ نہیں بھی حاصل ہوتا تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان وظائف کو آگے پہنچائیں، ان وظائف کو شیئر کریں۔ اگر آپ ان وظائف کو شیئر کرتے ہیں، دوسرے بہن بھائی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بھی یقینی فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، یعنی نا ختم ہونے والا صدقہ۔ تو محرم الحرام کی آخری جمعرات ہے، میرے وہ بہن بھائی جن کی قسمت میں غربت لکھ دی گئی ہے، جن کی قسمت میں بدقسمتی لکھ دی گئی ہے، وہ جو چاہتے تھے وہ انہیں نہیں ملا بلکہ اس کے برعکس ملا ہے انہیں، تو آج کا وظیفہ جو محرم کی آخری جمعرات کا دن ہے، آپ نے آج چلتے پھرتے صبح سے شام صرف ایک لفظ پڑھتے رہنا ہے، اللہ پاک آپ کی تقدیر کے لکھے کو بدل دے گا۔ اگر آپ غریب ہیں، محتاج ہیں، لاچار ہیں، آپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی رزق نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، اللہ پاک آپ کی قسمت کا لکھا بدل دے گا۔ بس آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے، تو میں آپ کو عمل بتائی دیتی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ محرم الحرام کی آخری جمعرات جو کہ فضیلتوں اور برکتوں والا دن ہے،
تو آپ نے محرم الحرام کے آخری جمعرات کے دن کو صبح سے شام تک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیں. وہ جو کاؤنٹنگ والی تسبیح ہوتی ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور سب سے پہلے آپ اس تسبیح پر کم از کم 13 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک نام یا جامعو صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ یا جامعو آپ نے صبح سے شام چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے. جب آپ اس عمل کو شام تک آپ لگاتار پڑھتے رہیں، تعداد میں کم از کم 1000 بار ضرور پڑھیں. تو آپ نے اگر چلتے پھرتے اگر بیٹھ کر بھی اس عمل کو کریں تو کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں اس عمل کو آپ بے وضو یا باوضو ہر حالت میں اس عمل کو کر سکتے ہیں. اس عمل کی عام اجازت ہے. اور جب آپ عمل مکمل کر لیں اور مغرب کی نماز کا وقت آ جائے تو آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا ہے کہ یا باری تعالیٰ میری فلاں حاجت کو پورا کر دے، میری فلاں خواہش کو پورا کر دے. تو اللہ پاک تو تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتا ہے. وہ جو اس نے تقدیر میں لکھا ہے وہ صرف دعائیں ہی بدل سکتی ہیں، دعائیں ہی ٹال سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہر حاجتوں کو پورا کرتا ہے. تو آپ کی بری تقدیر کو بھی بدل دے گا، آپ کی زندگی میں خوش قسمتیاں ڈال دے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں لے آئے گا، آپ کی زندگی میں برکتیں لے آئے گا. اور آپ خود حیران ہو جائیں گے اللہ پاک نے کس قدر مجھ پر رحم فرمایا، کس قدر مجھ پر برکتیں عطا فرمائی کہ آج میں اس قابل ہوں کہ میری تمام حاجتیں پوری ہیں اور میں لوگوں میں رزق دے رہا ہوں یا میں لوگوں کی بھی خواہشیں پوری کر رہا ہوں. اس عمل کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، آپ ضرور اس عمل کو کریں. اس کے علاوہ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے آج کم از کم 20 بار درود پاک پڑھیں اور ساتھ میں دعاؤں میں اپنا نام لکھیں. اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لینا ہے ضرور اپنا نام شامل کروائیں، کیونکہ جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام ہو رہا ہے. تو آپ لوگ ضرور دعا میں اپنا نام شامل کروائیں تاکہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو کے آپ کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کی جائے. تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ان میں عائشہ راجپوت، آسیہ بصری، کلندر بادشاہ، نمرہ فروخ ہیں. اس کے علاوہ صوفیہ پروین ہیں، گڈو قریشی ہیں، ساجدہ ہیں اور شبانہ فردوس ہیں، شمسہ ظفر ہیں، راشد نواز ہیں اور ریشمہ ہیں، سوا عزیز ہیں، کریم ہیں. اس کے علاوہ سید نسرین ہیں، آصف سجاد ہیں، ساجد ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے. اس کے علاوہ علی آصف ہیں، عارف آوان ہیں، شفیق لودھی ہیں، علمہ فاطمہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا. اس کے علاوہ ہارون احمد ہیں اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا. اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. فی امان اللہ.